نوجوان مہران بلوچ اس کو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے اغوا کیا گیا، ایف آئی آر درج کروائی گئی، کہا گیا اس کو ایف سی نے اغوا کیا ہے۔ آئی جی ایف سی کو سپریم کورٹ میں بلایا گیا تو آئی جی ایف سی نے کہا جی کہ اس کو ہم نے نہیں اٹھایا، تو چیف جسٹس نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کوئٹہ حامد شکیل صابر سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ایویڈنس ہے۔ انہوں نے سی سی ٹی فوٹیج پیش کی، سی سی ٹی فوٹیج میں انہوں نے کہا جی یہ گاڑی ہے، خود ڈی آئی جی صاحب نے انگلی سے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی یہ ایف سی کی گاڑی ہے اور یہ لڑکا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اور یہ انہوں نے پکڑا اس کو۔ تو ایف سی صاحب کورٹ میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں جی یہ تو ہماری گاڑی ہے ہی نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ اور کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو پھر ڈی آئی جی صاحب نے کوئٹہ پولیس کا ایک اے ایس آئی ٹریفک پولیس کا اس کا حلفیہ بیان پیش کیا اور اس نے کہا جی کہ میرے سامنے یہ ایف سی والوں نے اس کو اٹھایا ہے۔ پھر سپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک سارجنٹ امجد اس کا بیان دیا کہ جی اس کو ایف سی والوں نے اٹھایا۔ اب ڈی آئی جی، اے ایس آئی اور امجد تینوں پنجابی ہیں اور تینوں نے مہران بلوچ کے حق میں ایویڈنس دیا کورٹ کے اندر، تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ اور جب آسمہ جہانگیر صاحبہ اور قاضی حسین احمد صاحب یہ بھی یہاں پہ کھڑے ہو گئے یہ بات کر رہے ہیں اور اب آپ کے اس اجتماع میں نواز شریف صاحب بھی آگے ہیں، تو یہ ساری پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ بہت سنگین ہے۔ ہم سب لوگوں کا یہاں پہ اکٹھا ہونا، آپ سب کا اکٹھا ہونا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ مار رہے ہیں اور جن کو مارا جا رہا ہے شاید ان کی یہاں پہ نمائندگی نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب، عبدالحی بلوچ صاحب اور یہاں پہ مندوخیل صاحب، یہ سارے لوگ بلوچستان کے پولیٹیکل لیڈرز یہاں پر موجود ہیں، لیکن اگر آپ مجھے معاف کریں تو جن کو مار پڑ رہی ہے اور جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مالک، اختر مینگل، حاصل بزنجو، جو اسلام آباد کی طرف دیکھتا ہے، جو پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس کرتا ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا غدار ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ حالات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، تو آپ کس سے مذاکرات کریں گے؟ آپ ان سے مذاکرات کریں گے؟ یہ تو پہلے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اتنی غلطیاں کی ہیں، ہم نے اتنے اپنے لیے مسائل کریٹ کیے ہیں، ہم نے اپنے پاؤں پہ اتنی زیادہ کلہاڑی مار لی ہے کہ ہم نے اپنے ان دوستوں کو بھی بے اختیار کر دیا ہے اور انہیں یہ نہ ادھر کے رہے نہ یہ ادھر کے رہے، تو ان کو اب آپ نے ان کو بچانا ہے، اور صرف انٹیلیجنس ایجنسی سے نہیں بچانا بلکہ ان کے اپنوں سے بھی بچانا ہے۔ تو آپ سب لوگ یہاں پر یہ تجاویز پیش کریں کہ ایشو تو ہم نے ڈسکس کر لیا، اب آپ کہتے ہیں کہ جی مسئلے کا حل مذاکرات ہے، مسئلہ سیاسی طور پہ حل کرنا ہے۔ بالکل، مسئلہ آپ نے سیاسی طور پہ حل کرنا ہے، لیکن یہ جو سیاسی حکومت ہے بلوچستان میں اور مرکز میں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ مسئلہ حل کر سکے۔ رضا ربانی صاحب برا نہ منائیے گا، 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم منظور ہوئی، بہت اچھا کیا آپ نے، لیکن اس سے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آغاز حقوق بلوچستان پیکج جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے۔ سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ ایک فراڈ ہے۔ دوسری یہاں پہ بہت سی، ہر دوسرا بندہ یہاں پہ جب لنچ بریک تھی تو بہت سے وکیل حضرات میرے پاس آگے کہہ رہے تھے کہ یار یہ سرداروں نے مسئلہ پیدا کیا ہوا، یہ 4 سردار ہیں، ان کو پھڑکا دو، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا یار آپ تو 48 سے سرداروں کو پھڑکا رہے ہیں، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ مسئلہ سرداروں کا نہیں ہے، اور گراؤنڈ ریئلٹی واقعی ڈیفرنٹ ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈے کے طور پہ آپ لوگ یہاں پہ فیشن بن گیا ہے کہ جی یہ برہمداغ بگٹی اور ہربیار مری باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارا مسئلہ انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ برہمداغ بگٹی اور ہربیار مری کا اثر و نفوذ ایک لمیٹڈ ایریا میں ہے۔ اس وقت جو اصل پرابلم ہے وہ آپ کی کوسٹل بیلٹ میں ہے، کوسٹل بیلٹ، مکران ڈویژن، اور مکران ڈویژن کا جو ریبیل لیڈر ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ، وہ نہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے نہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور آپ جائیں تربت سے آپ جا کے من چلے جائیں یا کسی اور طرف چلے جائیں، آپ جا کے اس کو مل سکتے ہیں، اور اس کو نہ ایف سی پکڑ سکتی ہے، نہ اس کو آئی ایس آئی پکڑ سکتی ہے، نہ اس کو ایم آئی پکڑ سکتی ہے، کیونکہ لوکل پاپولیشن اس کے ساتھ ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، ایک غریب خاندان کا بچہ ہے، کسی سردار کا بچہ نہیں ہے۔ اس نے پرائمری اسکول سے لے کے اور ایم بی بی ایس تک گولڈ میڈل لیا، اس نے اسکالرشپ لیا۔ ہوا یہ کہ بلان میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد ایک دن کوئی بلان میڈیکل کالج سے کسی چپڑاسی کو اور چوکیدار کو نکالا گیا، اس کے حق میں وہ باہر سڑک پہ نکلا، وہاں سے
اس کو گرفتار کیا پہلی دفعہ، اور پھر اکبر بگٹی صاحب کی شہادت کے بعد دوبارہ اس کو گرفتار کیا. اس کے ساتھ کلی کیمپ میں زیادتی کی گئی، ناقابل بیان حد تک وہ زیادتی کی گئی جو کہ مشرف دور میں رانا ثناء اللہ کے ساتھ اور پرویز رشید صاحب کے ساتھ بھی ہوئی تھی. اور یہ میں اکثر اپنے بلوچ دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ پنجاب کے لوگوں سے بھی ہوا ہے. لیکن ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کیونکہ ایک بلوچ تھا اور اس کو ننگا کر کے مارا گیا، تو اس نے پھر اپنے ساتھ ایک عزم کر لیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کرے گا، اور وہ لڑ رہا ہے اور وہ کہیں نہیں بھاگا. آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں تو پکڑ لیں. تو جب تک آپ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں لاتے، آپ اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکتے. ہربیار مری اور برہمداغ بگٹی بھی مذاکرات میں ضرور شامل ہوں، لیکن خزانے کی چابی ان کے پاس نہیں ہے. اب وہ کیسے آئیں گے؟ ان کو لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں، یہ بہت ضروری ہے. نمبر 2، مسخ شدہ لاشیں پھینکنا بند کریں. ابھی تک مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہیں، اور اب تو آپ نے یہ سلسلہ جو ہے یہ سندھ میں بھی شروع کر دیا ہے. جس دن لیاری سے ایک محبت سندھ ریلی نکالی جانی تھی، اس دن سازش کے تحت آپ نے حیدرآباد بائی پاس پہ مظفر بھٹو جو ہے اس کو مار کے گولی مار کے پھینک دیا، اور اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس کی بیوی نے حیدرآباد پریس کلب کے باہر ایک لاپتہ افراد کے حق میں کیمپ لگایا ہوا تھا، اور اس کو بھی آپ نے وہاں مار کے پھینک دیا. اور اس سے ایک دن پہلے تربت میں ایک رزاق گل ہمارے صحافی ساتھی تھے، ان کو گولی مار کے آپ نے ان کی لاش کو پھینک دیا. تو آپ یہ مسخ شدہ لاشیں پھینکنے کا سلسلہ بند کریں، لاپتہ افراد کا مسئلہ آپ حل کریں. اور ایف سی جو ہے اس کے بارے میں پروفیسر ابراہیم صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ کسی قانون کو نہیں مانتی، اور ایف سی کو بلوچستان سے واپس نکالنا چاہیے. اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ نواب اکبر بگٹی کے قتل کا جو مقدمہ ہے اس کا کوئی لاجیکل کنکلوژن نکلنا چاہیے. اور اب اس کے اندر ایک اور مسئلہ بھی شامل ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب بختیار ڈومکی صاحب کی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا کراچی میں، اس کا بھی ان کو بھی انصاف دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ بلوچ معاشرے میں جو عورت کے ساتھ ظلم ہے وہ اس کو بہت ایک بڑی برائی سمجھا جاتا ہے. تو یہ جب آپ کریں گے معاملات، یہ آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز آپ کو کرنے ہیں. یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرنے کے بعد آپ مالک صاحب، ڈاکٹر مالک صاحب یا اختر مینگل یا مدو خیل صاحب یا جو دیگر لوگ ہیں، پھر یہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ بلوچوں کو کہیں، نوجوانوں کو کہیں جو بغاوت پر آمادہ ہیں کہ آؤ اب ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. اور تب آپ مذاکرات کا ماحول کریٹ کر سکیں گے. یہ پہلی سٹیج ہے. جو اگلی سٹیج ہے وہ بہت دور ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ سٹیج اس وقت آئے گی جب بلوچستان میں ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو کہ عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت ہوگی. حقیقی جو منتخب نمائندے ہیں جن کو واقعی ایک اصلی اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں جن لوگوں کو ووٹ ملیں گے وہ جب آئیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ صادق عمرانی صاحب جو ہیں وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جو 2008 کا الیکشن تھا، وہ 2008 کا الیکشن جو ہے اس میں ملٹری انٹیلیجنس نے اور آئی ایس آئی نے دھاندلی کی، اور اکثر لوگ جو الیکٹ ہو کے آئے ان کو انٹیلیجنس ایجنسی نے جتایا. اس لیے کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ 2008 میں جو بلوچستان کا الیکشن تھا، بلوچستان کا الیکشن ایک فراڈ الیکشن تھا، ایک 2 نمبر الیکشن تھا. لہذا اس کے نتیجے میں ایک 2 نمبر حکومت وہاں پہ وجود میں آئی، اور اسی لیے وہ ابھی تک کوئی 1 نمبر کام نہیں کر سکی. جہاں جی اللہ حافظ.